ایک بھائی لکھتے ہیں کہ الیکٹرک ریکٹ سے مچھر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ الیکٹرک ریکٹ ایک آلہ ہوتا ہے جس پہ کرنٹ ہوتا ہے اور اس سے مچھر مرتے ہیں، یعنی اس کو چارج کیا جاتا ہے، چارج کرنے کے بعد بٹن دباتے ہیں، مچھر اس کو گھماتے ہیں، اگر مچھر اس کے ٹچ میں آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ مچھر مارنا اس سے جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مثلا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے اس کے جواز میں دو باتیں کہی ہیں، تو یہی بات درست لگتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دو بات کی ہے، ایک تو یہ کہ یہ اضطراری صورت ہے، یعنی ایسے حشرات اور ایسے کیڑوں سے نجات پانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ موٹین وغیرہ کچھ جلا کے بھی مچھروں سے نجات حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ صحت کے لیے نقصان دہ، لیکن یہ ایک بہترین آلہ ہے اور اس سے آدمی کی اپنی صحت پہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کا اپنا بہت خسارہ اس میں نہیں۔ یہ سب سے سیف راستہ ہے انسان کے لیے، ان مچھروں سے اور ان کیڑوں سے بچانے کے لیے یہ محفوظ راستہ ہے، بہتر راستہ ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، یعنی استثناء والی بات، ایکسیپشن والی بات، یعنی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ آگ وغیرہ سے نہیں جلانا چاہیے، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، آدمی بہت مجبوری میں آ گیا ہے اور کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اصل میں یہ آگ سے مارنا نہیں ہے۔ جو علماء اس سے منع کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ سے وہی عذاب دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، مار سکتا ہے جو آگ کا رب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے سزا دے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آگ سے سزا دینا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جو مچھر مرتا ہے وہ جھٹکے سے مرتا ہے، وہ جل کے نہیں مرتا ہے، بعد میں گرچہ دھواں وہ نکلتا ہے لیکن وہ جھٹکے سے مر جاتا ہے۔ تو یہ بھی دوسری بات کہی ہے۔ تو پہلی بات جو انہوں نے استثناء کی کہی ہے، اور دوسری بات کہی ہے کہ نہیں وہ آگ سے نہیں جلتا۔ اب اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ تو جلتا ہوا دکھتا ہے، پتہ نہیں پہلے مرا کہ جلنے کے بعد مرا، لیکن پہلی بات جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے وہ بہت معقول ہے کہ اس میں استثناء کی بات کی جائے، گرچہ عمومی طور پر یہی کہا جائے کہ آگ سے کسی مخلوق کو، کسی جاندار کو نہیں جلانا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری آ گئی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں ہے تو اس مجبوری میں آگ سے ایسے کیڑوں کو مارا جا سکتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پرانے انبیاء میں سے کسی نبی نے ایک جھاڑ کے پاس یا کہیں پہ چیونٹیوں کا ایک گھر تھا، ان چیونٹیوں میں کسی نے ان کو کاٹ لیا تو انہوں نے وہ پورا ان کا گھر جلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ کیا کہ صرف ایک چیونٹی نے تم کو کاٹا تھا، یہ پورا گھر کیوں جلا دیا، اور چیونٹیوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تو اس روایت میں آپ غور کریں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس روایت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آگ سے جلانا تو میرا کام ہے، تم نے کیوں جلا دیا، بلکہ ایک جس نے کاٹا تھا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس کو تم نے کیوں جلایا، کہا ایک نے کاٹا تھا، یہ سب کو کیوں جلا دیا؟ مطلب یہ کہ ایک جس نے کاٹا تھا، جس سے تکلیف پہنچی تھی، اس کو جلانا، اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں کیا۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایسی کوئی آفت آ جائے، ایسی کوئی بات آ جائے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائیں اور کوئی راستہ نہ ہو تو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، غالباً ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں پہ چیونٹیوں کے جھنڈ یا ان کے گھر کو کسی نے جلا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کیوں جلا رہے ہو؟ تو دیکھیے وہاں پہ کوئی تکلیف والی بات نہیں تھی، کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچی تھی، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جو عام اصول ہے کہ آگ سے نہیں مارنا چاہیے، اس اصول کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے تمام۔ لیکن گھر میں ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے گھر میں گھس کے آ گیا مچھر اور ہم پریشان ہیں، ہماری نیند حرام ہے، نیند نہیں آ رہی ہے اور وہ کاٹ رہا ہے، بیماری پھیلا رہا ہے، تو اس کے لیے ایکسیپشن ہونا چاہیے۔ تو جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چیونٹی کو مار دیا آگ سے اللہ کے کسی نبی نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا، حالانکہ آگ سے مارنا قابل گرفت بات ہے۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر آدمی کہیں پہ مجبور ہو جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن صرف اس کے لیے گنجائش ہے، اور وہاں پہ گھر میں جہاں مچھر گھسا ہے وہاں گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں جہاں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیڑے ہوں، حشرات الارض ہوں، کیسے بھی جانور ہوں،
ایک آدمی کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے، الگ ہے تو وہاں نہیں جلائے گا وہ، لیکن اس کے گھر میں اگر گھس کے آ جاتے ہیں کیڑے، پریشان کرتے ہیں، تو وہ اس کا، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس آلے کا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ مجبوری کی بات ہے۔ ایک تو یہ جو شیخ ابن عثیمین نے کہا مجبوری کی بات، اور دوسرا وہ جو صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک نبی نے ایک چوٹی کو جلا دیا تھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ سب کو کیوں جلا دیا، لیکن اس پہ کوئی گرفت نہیں کیا۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ پرانی شریعت کا معاملہ ہے، تو دیکھیے پرانی شریعت کا معاملہ احکامات میں اگر ہوگا تو منسوخ ہونے کی بات آئے گی، یہ احکام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو آگ سے نہیں جلا سکتا، یہ اللہ کا کام ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں، منسوخ ہونے والی چیز۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کچھ اور ہو جائے یا پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے اور ہمیشہ یہ رہے گا، اس لیے وہ منسوخ نہیں ہے۔ کوئی نہ کہ پرانی شریعت کا مسئلہ ہے وہ منسوخ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ یعنی ہماری شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ وضاحت کرتے، کیونکہ تاخیر البیان عن وقت لہذا لا یجوز، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کوئی بات بیان کریں کسی پرانی شریعت کی اور وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے کے بعد اس پہ تعلیق نہ لگائیں، وہاں ٹوکے نہ، بولے نہ، وضاحت نہ کریں۔ بغیر وضاحت کے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانی شریعت کا کوئی ضابطہ، کوئی حکم بیان کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ اس کو ایک طرح سے تائید حاصل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ الیکٹرک آلے سے مچھروں کو مار سکتے کہ نہیں، تو ہماری نظر میں مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا چکی۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔